بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 396 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 8 اور 9 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ مشرکین کے عہد و پیمان کا اعتبار نہیں ہے، اب اس کی وجہ کا ذکر ہے کہ موقع پاتے ہی اپنے سارے عہد و پیمان طاق میں رکھ دیتے ہیں، گویا دعوے کے بعد دلیل کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں صحابہ کرام کو ان مشرکین پر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا جو اپنے وعدے توڑ بیٹھے تھے۔ اب اس آیا میں اجازت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر موقع پائیں تو تمہاری کوئی رعایت نہ کریں تو تم ان کی رعایت کیوں کرتے ہو۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی گمراہی کا تذکرہ ہوا ہے، اب ان کے گمراہ ہونے کا ذکر ہے کہ وہ خود بھی تمہارے دشمن ہیں اور دوسروں کو بھی تمہارا دشمن بناتے ہیں، یہ زہریلے سانپ ہیں، ان کا سر کچل دینا ہی بہتر ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ایک بار ابو سفیان نے عرب کے قبیلوں کو جمع کیا، ان کی پرتکلف دعوت کی، کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد ان سب کو اپنے عہد معاہدے توڑ دینے کی رغبت دی جو انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم سے کیے ہوئے تھے، کہا کہ اپنے عہد و معاہدے توڑ دو اور متفق ہو کر مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دو اور ان کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو اور مل کر مسلمانوں کو مٹا دو۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ اور ان مشرکوں کے ساتھ عہد کیسے باقی رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ حاصل کر لیں یعنی فتح مند ہو جائیں تو نہ تمہاری قرابت داری کا لحاظ کرے اور نہ عہد کا، بلکہ حد المقدور تم کو ایذا پہنچائیں، اور جملہ شرطیہ حال ہے وہ اپنی باتوں سے یعنی زبانی خوش کن باتوں سے تم کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل وفائے عہد سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نقض عہد کر کے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔
اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان لوگوں نے اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کی حقیر قیمت قبول کر لی ہے، یعنی آیات کی اتباع کو شہوتوں اور خواہشوں کے بدلے ترک کر دیا ہے، پھر اللہ کے راستہ یعنی دین کے راستہ میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے ہیں، یعنی ان کے یہ اعمال بہت ہی برے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، تم ان بدعہد بے وفا مشرکین سے جنگ و قتال سے کیوں اور کیسے بچتے ہو؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ تم پر قابو پا لیں تو یہ نہ تو تمہاری قرابت داری کا لحاظ کریں، نہ اپنے عہد و پیمان کا اعتبار کریں کہ تم سے انہوں نے عہد و پیمان کر لیے ہیں، مگر یہ تو تم سے فوراً جنگ کریں گے جب وہ تمہارے قبضہ میں ہوتے ہیں، تو تم کو چکنی چوپڑی میٹھی نرم باتوں سے خوش کر دیتے ہیں، تم سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں، مگر ان کے دل اس کے انکاری ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں، کچھ تھوڑے عہد کے پابند ہوں گے، زیادہ ان میں سے عہد کے پابند نہیں ہیں، اور انہوں نے تھوڑے سے دنیاوی مال و دولت کے کھانے کے عوض اللہ کی آیتیں یعنی قرآن اور ملت ابراہیمی کے عہد پورا کرنے کے فرمان بیچ ڈالے ہیں۔ پھر اس کا وبال یہ ہوا کہ یہ خود بھی اسلام سے رک گئے اور دوسروں کو بھی روکنے لگے ہیں۔ اگر عہد کی پابندی کرتے تو اس عہد کی برکت سے شاید انہیں توفیق ایمان مل جاتی۔ ان کے یہ کام بہت ہی برے ہیں اور بہت برائیوں کا پیش خیمہ ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس میں موجود اغراض و فوائد کی طرف۔ کیفا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ کیفا کے بعد یکون فعل محذوف ہے جسے مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے، ماقبل کے قرینہ کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا گیا تھا۔ سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیفا کو مقرر کیوں لائے ہیں؟ جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ مشرکین کے عہد پر قائم رہنے کے استبعاد کو ظاہر کرنے کے لیے اور عدم ثبات کی علت کو بیان کرنے کے لیے، اور علت وَإِن يَظْهَرُوا ہے، اللہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس کے متعدد معانی ہیں: قرابت، عہد، پڑوس، عداوت، کینہ اور حسد۔ جملۃ الشرط حال یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ شرط ہے اور لَا يَرْقُبُوا یہ جزا ہے۔ جملہ شرطیہ کیف یکون لہم سے حال ہے، لہٰذا اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ جملہ شرطیہ کا عطف جملہ حملیہ پر درست نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام اغراض کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس میں موجود فوائد کی طرف۔ کافر مسلمان کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کا سگا باپ، بھائی یا بیٹا ہو، اس پر مسلمان کبھی اعتبار نہ کرے۔ یہ فائدہ ہمیں وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ سے حاصل ہوا ہے۔ جو کفار حضور انور کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے وہ قریباً سارے ہی حضور کے رشتہ دار تھے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں کسی کا دباؤ برداشت کرنے کی پرواہ نہ کریں۔ اگر ماں باپ، پیر، استاذ، امیر نماز وغیرہ سے روکے تو کبھی نہ مانیں۔ یہ فائدہ ہمیں کیفا سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ مومن کو چاہیے ایک سوراخ سے دوبارہ نہ کاٹا جائے۔ جہاں سے بے وفائی کا تجربہ ہو چکا ہے اس پر آئندہ اعتماد نہ کرے۔ یہ فائدہ بھی ہمیں کیفا فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوا ہے کہ اکثر کفار زبان کے میٹھے، دل کے کڑوے اور زہریلے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں یردونکم بافواہہم سے حاصل ہوا ہے۔
جنہوں نے ہندو بنیوں کو دیکھا ہے انہیں اس بات کا تجربہ ہے کہ کالا سانپ شور نہیں بجاتا، چپکے سے کاٹ دیتا ہے اور سلا دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ بعض کفار زبان کے پکے وعدوں سے بھی سچے ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں اکثرهم فاسقون سے حاصل ہوا ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے بہت کم ہیں۔ چھٹا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ دنیاوی نفع کی لالچ میں دین چھوڑ دینا یا دین میں نرمی کرنا طریقہ کفار ہے۔ دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے، دنیا خود بخود آ جائے گی، ورنہ دنیا کی تلاش میں دین بھی جاتا رہے گا۔ ساتواں فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ بعض گناہوں کی نحوست سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں فصدوا عن سبیل اللہ سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ کفار مومن کے پکے دشمن ہیں، موقع پائیں تو رشتہ داری وغیرہ کا بھی لحاظ نہ کریں، مگر ابو طالب نے باوجود ایمان قبول نہیں کیا، مگر وہ حضور انور کے بڑے خدمت گزار خیر خواہ رہے۔ یہ آیت کریمہ پھر کیسے درست ہوئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیت خاص بدعہد کفار کے متعلق ہے جنہوں نے حدیبیہ کا عہد توڑا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ آیت کریمہ میں کفار کا اصل حال بیان ہو رہا ہے۔ جو کفار مومنوں کے خدمت گار رہیں وہ ان کا عارضی حال ہے، جیسے بعض مومن ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، ان کی یہ دشمنی عارضی ہے۔ تیسرا اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہاں ذکر ان کفار کا ہے جو زبان اور دل دونوں کے کافر ہیں۔ ابو طالب صرف زبان کے کافر تھے، دل میں وہ ایمان رکھتے تھے، یعنی ساتر ایمان والے تھے، لہٰذا وہ اس آیت مقدسہ سے خارج ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا کہ انہوں نے آیات کی عوض تھوڑی قیمت لے لی، ان کے پاس آیات الہی تھی ہی نہیں، وہ تو مشرک تھے، اہل کتاب نہیں تھے، پھر یہ فرمان کیسے درست ہوا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا متبع کہتے تھے اور بہت سے احکام میں ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، جیسے مہمان نوازی، خدمت کعبہ وغیرہ۔ یہاں وہی آیات اللہ مراد ہیں، یعنی ابراہیمی احکام مراد ہیں جو ابو سفیان کی دعوت کھا کر انہوں نے توڑ دیے تھے، اور یہ فرمان بالکل درست ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ وہ لوگ کسی کو اسلام سے نہ روکتے تھے، ہاں وہ خود کافر تھے، پھر یہ فرمان کیوں کر درست ہوا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صد کے معنی ہے خود رک گئے، اور اگر روکنا مراد ہے تب بھی درست ہے کہ ابو سفیان نے انہیں روٹی کھلا کر بدعہدی کرائی، پھر ان لوگوں نے دوسروں کو بھی بدعہدی کے اوپر ابھارا تھا۔